الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الدنيا عليه عمي عما بين يديه۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حب دنیا کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور انسان کتنی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا غلبت الدنیا علیہ، کہ جب کسی انسان پر دنیا غالب ہو جاتی ہے تب ایسی صورت میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے جو اس کے اطراف کی چیزیں ہیں، یعنی وہ نہ ہدایت کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی اعمال صالحہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے چونکہ دنیا اس کے اوپر غالب ہو گئی ہے۔ دنیا کے غالب ہونے کی وجہ سے وہ اعمال خیر، اچھے کاموں سے دور ہو گیا ہے۔ اگر یہ دنیا اس کے اوپر غالب نہ ہوتی تو وہ اعمال صالحہ کی طرف دوڑتا، اعمال صالحہ انجام دیتا، نیک اعمال انجام دیتا۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ، کوئی انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور سب کچھ دنیا کو سمجھ لیتا ہے تب ایسی صورت میں وہ ہدایت سے گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سلسلے میں اور بہت ساری احادیث ہیں اور ائمہ نے بیان کیا ہے، توجہ دلائی ہے کس چیز کی طرف کہ دنیا تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گی، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تم کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں ہو، اس دنیا میں اتنا نہ پڑو، بس دنیا کو بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اس اعتبار سے اس دنیا میں زندگی گزارو اور اس کی طرف متوجہ رہو۔ اس لیے چونکہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، یہ دنیا کسی کے لیے وفادار نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا وفادار ہوتی تو ہم زیادہ حق رکھتے تھے کہ یہ دنیا ہم سے وفا کرے۔ اب جب اس دنیا نے ہم سے وفا نہیں کی ہے تو آپ سے کیسے وفا کرے گی؟ یہ دنیا اگر وفا کرتی تو ہم سے وفا کرتی، ہم نے 3 مرتبہ اس کو طلاق دے دیا ہے۔ تو یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے ظاہری اعتبار سے دنیا آج کسی کے ساتھ ہے، ہمیشہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے، کچھ وقت کے لیے کسی کے ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ یہ دنیا ساتھ نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا آخرت کی فکر کرو اور آخرت کی طرف دوڑو اور سوچو کہ ہمیں یہاں زیادہ نہیں رہنا ہے، ہمیں آخرت کی طرف جانا۔ آپ کی فکر، آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی طرف جانا، آخرت کے لیے اعمال انجام دینا چاہیے۔ خود امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محسن غیرہ فاذا ادبرت عنہ سلبته محسن لنفسہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقبلت الدنیا، کہ جب دنیا یہ کسی کے سامنے آتی ہے، اور دنیا ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے آئے گی، جب دنیا کسی کے سامنے آئے گی، دنیا جب کسی کا ساتھ دینے لگتی ہے تو جو اس کی برائیاں ہیں تو اس کو بھی اچھائی بنا کے پیش کرتی ہے۔ آج دنیا آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں کسی کے ساتھ جب دنیا چلتی ہے، جب اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے مال کے اعتبار سے، اس کی ثروت کے اعتبار سے، اس کی دولت کے اعتبار سے، تو لوگوں کو اس کی خطائیں نہیں لگتی ہیں، اس کی برائیاں ہی نہیں لگتی ہیں۔ یہی مولا فرما رہے ہیں کہ اذا اقبلت الدنیا، جب دنیا کسی کا ساتھ دینے لگتی ہے تو جو اس کے اندر اچھائی نہیں ہے، یعنی غیر کی اچھائیاں بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب دنیا کسی کا ساتھ دینے لگتی ہے فَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحْسَنَ النَّفْسِ، اور جب یہ دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، جب دنیا اس سے دور ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، تو جو خود اس کی اچھائیاں ہیں اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، امام نے بارہا، یعنی ائمہ کی جو احادیثیں ہیں، ائمہ علیہ السلام نے بار بار رغبت دلائی، آپ کا مکان یہ دنیا نہیں ہے، آپ دنیا کی طلب میں نہ رہیں، چونکہ آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ یہاں اعمال انجام دیجئے تاکہ آپ آخرت میں کامیابی والی زندگی گزاریں، اور اگر آپ نے یہاں پر اچھے اعمال انجام نہیں دیے، دنیا میں ہی پڑے رہے، دنیا کے رنگ میں رنگے، تو آپ کو آخرت میں خسارہ ہوگا، اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، تو پھر کیوں انسان اتنا متوجہ ہے دنیا کے لیے؟ اور امام نے فرمایا کہ جب انسان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہدایت سے گمراہ ہو جاتا ہے، وہ اعمال صالحہ، نیک اعمال نہیں انجام دے پاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم کس طرح سے اعمال انجام دیں، ہم کس طرح سے اس دنیا سے دور ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام سے کسی نے اسی طرح کا سوال کیا
امام سے سوال کیا جاتا ہے کیف اصبحت، میرے مولا آپ نے کیسے صبح کی، کس عالم میں صبح کی، آپ نے کس طرح سے رات گزاری؟ تو امام نے فرمایا اصبحت، میں نے اس طرح سے صبح کی ہے کہ پروردگار عالم کی ولایت میرے اوپر ہے، ہر لمحہ واللمحہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی میں ولایت میں ہوں، میں اس کی ولایت سے تجاوز نہیں کر سکتا، میں اس کی ولایت سے نہیں نکل سکتا، ہر وقت اللہ کی ولایت میرے اوپر ہے۔ اور دوسری چیز ہم فرماتے ہیں کہ النار امامی، اور میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ جہنم میرے سامنے ہے۔ اور تیسری چیز امام نے فرمائی والموت یطلبنی، اور موت مجھے طلب کر رہی ہے، یعنی تین چیزیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اللہ کی ولایت میرے اوپر ہے کہ میں اس سے خالی نہیں ہوں، دوسری چیز یہ ہے کہ جہنم میرے سامنے ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت مجھے طلب کر رہی، میں اس سے دور نہیں جا سکتا، ہٹ نہیں سکتا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو میں نے اعمال کیا ہے اس کا یقیناً حساب ہوگا، یعنی اعمال جو میں نے کیے اس کا حساب ہوگا یقیناً، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں جو میں نے اعمال انجام دیے ہیں اس کی جزا کیا ہوگی۔ ناظرین کرام دیکھیں، ولایت خدا کی ہمارے اوپر ہے، اور موت بھی ہمیں طلب کر رہی ہے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہے، اور حساب بھی ہونا ہے، لیکن اب جب حساب ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جیسا ہم نے عمل انجام دیا ہے ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ اگر ہم نے عمل دنیا کے لیے انجام دیا ہے، صرف اور صرف دنیا پرستی، دنیا میں رہ کر صرف دنیا کے لیے عمل انجام دیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دنیا جیسا ہوگا۔ اگر ہم نے آخرت کے لیے عمل انجام دیا ہے تو اس کا نتیجہ آخرت کا ہوگا۔ آخرت والا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم نے اعمال صالحہ انجام دیے تو تمہیں نیک عمل کی جزا ملے گی، اور اگر تم نے اعمال صالحہ انجام نہیں دیے ہیں تو تمہیں اس کی جزا نہیں ملے گی۔ لہذا ہمیں سوچنا ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان اتنا عظیم مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی برکت سے ہم مستفیض ہوں۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہمارے سامنے چل رہا ہے بڑا عظیم مہینہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انسان شے کی عظمت، نعمت کی عظمت اس وقت سمجھتا ہے جب وہ نعمت اس سے فوت ہو جاتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک اس نعمت کی عظمت و اہمیت کو درک نہیں کر پاتا جب تک وہ ہوتی ہے، یعنی شے کی عظمت اور اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ فوت ہو جاتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان یہ بڑا عظیم مہینہ، بہت عظیم نعمت ہے ہمارے سامنے، اس کو ہم درک کریں اور ذات استغفار کریں۔ امام حسن علیہ السلام نے اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ، کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو پروردگار عالم نے بندوں کے لیے مزمار قرار دیا ہے، یعنی میدان قرار دیا ہے۔ اور یہ کون سا میدان ہے؟ یہ وہ والا میدان ہے کہ جس میں انسان سبقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ جو بھی اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی اطاعت کے ذریعے سے اس کی خوشنودی کی طرف دوڑے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو میدان قرار دیا ہے۔ اب جو لوگ اس میں سبقت لے جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس میں کوتاہی کریں گے وہ ناکامیاب ہو جائیں گے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے سلسلے میں بتایا، لہذا غور کرنا ہے کہ چونکہ امام فرما رہے ہمارے عمل کی جزا دی جائے گی، اور ہمارا عمل ہمیں اب سوچنا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے۔ اگر ہمارا عمل آخرت کے لیے تو ہمیں آخرت ملے گی، اب آخرت کے لیے عمل ہے تو ہمیں عمل کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اعمال صالحہ انجام دینا ہے۔ ہمیں دنیا کی رنگتوں سے نکلنا ہوگا اور وہ اعمال انجام دینے ہوں گے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ چونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ مختصر سی حیات ہے، لہٰذا یہاں اور آخرت کی حیات دائمی حیات ہے، لہٰذا اس مختصر سی حیات کو آخرت کی حیات پہ ترجیح نہ دیں، بلکہ ہمیں آخرت کو خریدنا ہے۔ جیسا کہ امام نے فرمایا دنیا ایک بازار ہے کہ جس میں بعض لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہمیں تجارت کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کی مرضی کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کی طرف ہم اپنے اچھے اچھے اعمال بھیجیں اور پروردگار عالم ہمیں عظیم اجر سے نوازے۔ روایت کہتی قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، لوگ وہاں حسرت کریں گے، جو لوگ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، اور جو لوگ برے اعمال انجام دے رہے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے۔
جو لوگ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے حسرت کریں گے کہ پروردگار عالم کاش کہ ہم نے دنیا میں اور زیادہ اعمال انجام دیے ہوتے تاکہ یہاں پر بہترین اور اس سے بڑے مقام پر بڑے رتبے پہ پہنچتے. اور جن لوگوں نے اچھے اعمال انجام نہیں دیے ہیں وہ اس وجہ سے حسرت کریں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں اعمال صالحہ انجام دیے ہوتے, ہم دنیا میں نہ پڑے ہوتے تاکہ ایک عظیم مرتبے پہ پہنچتے اور ہم ایک عظیم منزل پہ پہنچتے. یا مہدی یا مہدی مددی